لیکن اگر کسی شخص کے پیش نظر یہ ہے کہ دین کی ایک ہمگیر دعوت اٹھا کر اقامت دین اور اسلامی انقلاب کے لیے جد و جہد کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی قودن اور احمق شخص ہی ہوگا جو یہ سمجھتا اور توقع رکھتا ہو کہ علماء حق کی اشیرباد کیے بغیر، علماء حقانی کی تائید اور تعاون کے بغیر اور اصحاب علم و فضل کی دعاؤں کے بغیر کوئی ایسی تحریک پروان چڑھ سکے گی اور نتیجہ خیز ہو سکے گی۔ ایسی دعوت و تحریک کے داعی کے لیے اگر وہ مخلص ہے، ان علماء حقانی کا اعتماد حاصل کرنا لازم ہے۔ میں اس مسئلے پر مسلسل غور کرتا رہا کہ آخر کیا بات ہے کہ جن حضرات گرامی کو میں علماء حق گردانتا ہوں، جن سے حسن عقیدت رکھتا ہوں، مجھے ان کا تعاون حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ کبھی دبی دبی زبان سے اور کبھی برملا ان کی طرف سے اختلاف کا اظہار ہو رہا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی اور یہ عقدہ کھل گیا کہ ان علماء حقانی کے خدشات کا سبب وہ گمراہ کن نظریات اور تحریکیں ہیں جو اس بر عظیم پاک و ہند میں تقریباً ایک صدی کے دوران وقتاً فوقتاً قرآن کے نام پر اٹھتی رہی ہیں۔ میں ان کی طرف ابتدا میں اشارہ کر چکا ہوں، اب میں قدر تفصیل سے ان کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا پیرا، لیکن اس کے پہلو بپہلو بر عظیم پاک و ہند میں جو ایک بڑا فتنہ اٹھا اس کا بانی تھا مرزا غلام احمد قادیانی آنجہانی جو اس جہان سدھار چکا۔ مسلمان ہوتا تو ہم اس کو مرحوم کہتے ہیں، یا پھر ولی اللہ ہو یا بڑا کوئی دین میں کوئی اونچا مقام ہو تو پھر رحمت اللہ علیہ، تو وہ جو دوسرے غیر مسلم ہیں ان کے لیے آنجہانی۔ لیکن اس کے پہلو بپہلو بر عظیم پاک و ہند میں جو ایک بڑا فتنہ اٹھا اس کا بانی تھا مرزا غلام احمد قادیانی آنجہانی۔ اس نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تو قرآن کے نام پر بات شروع کی۔ اس کے ابتدائی دور کے دو شعر ملاحظہ کیجئے جن سے معلوم ہوگا کہ شروع میں اس نے اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لیے کس طرح خدمت قرآن کا لبادہ اوڑھا۔ اس کا ایک شعر ہے، جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ دوسرا شعر ہے، اے بے خبر بخدمت قرآن کمر ببند، زاں پیشتر کے بانگ برآیت فلاں نماند۔ اے بے خبر مسلمان، قرآن کی خدمت کے لیے کمر کس کر تیار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ آواز لگائی جائے کہ فلاں شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی موت سے پہلے جو فرصت میسر ہے اسے قرآن کی خدمت کے لیے لگاؤ۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کی تکنیک کیا تھی۔ پھر اس نے آریہ سماجیوں اور عیسائی مشنریوں سے بڑے کامیاب مناظرے کیے۔ ان سب کا ذکر آپ کو اس ابتدائی لٹریچر میں مل جائے گا، لیکن اس شخص نے اپنا اعتماد پیدا کرنے کے بعد وہ گمراہی پھیلائی جو سرطان کی طرح جسد ملی سے چمٹ گئی۔ جب لوگوں کا کثیر تعداد میں اس کی طرف رجوع ہوا اور عقیدت مندوں کی ایک متعدد تعداد اس کے گرد جمع ہو گئی تو اس کے دماغ کے اصل خناس نے ظہور شروع کیا۔ چنانچہ شیطان نے اس کی پیٹھ ٹھونکی اور سبز باغ دکھانے شروع کیے تو اس نے پے در پے دعووں کا آغاز کر دیا۔ کہیں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تو کہیں مسیح موعود ہونے کا، پھر اس سے آگے بڑھ کر ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور بالآخر صاحب وحی نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ صاحب وحی نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، ایک مکمل نبی جس پر وحی اترتی ہے۔ ذل سائے کو کہتے ہیں اور بروز کہتے ہیں کسی کا ظہور، ظاہر ہونا۔ یہ مختلف اصطلاحات ہیں، یہ کوئی ذلی نبی، کوئی بروزی نبی، یہ کچھ چور دروازے اس میں پیدا کیے گئے ہیں نبوت کا اب کہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، نہیں اصل نبی نہیں ہے یہ ذلی ہی۔ تو اس طریقے سے بات کرتے کرتے پھر فل فلیجڈ نبی بن بیٹھا۔ بعض علماء کرام اور اہل قلم نے اس کے لٹریچر سے اس کی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی تصویر پیش کی ہے۔ اس کی تحریروں کو پڑھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ ایسا شخص تو صحیح العقل انسان بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کجا یہ کہ اسے نبی مان لیا جائے۔ مزید حیرانی اس پر ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے
اور اس پر بحیثیت نبی ایمان لے آئے۔ ان میں سے کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جج رہا ہے اور کوئی نوبل پرائز یافتہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ سے سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ مرزا غلام احمد کو انگریزی سرکار کی سرپرستی حاصل ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے متبعین کو حکومت کی طرف سے بڑی مراعات ملی، ان کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے مواقع حاصل ہوئے اور وہ سرکاری ملازمتوں اور منصوبوں پر فائز ہوتے رہے۔ اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لانا دنیاوی ترقی اور انگریز دور حکومت میں اثر و رسوخ نیز اعلیٰ ملازمتوں کے حصول کا زینہ بن گیا۔ بہرحال دعوت قرآن کا نام لے کر اٹھنے والا یہ دوسرا فتنہ تھا جس سے مسلمانوں کو بہت بڑا چرکا لگا۔ پھر ہمارے دور میں غلام احمد پرویز نے جو گمراہی پھیلائی اور جو مسلسل پھیل رہی ہے وہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ چکڑالویت، پرویزیت اور دوسرے منکرین حدیث کے جو مختلف شیڈز ہیں، ان کا تو سارے کا سارا اوڑھنا بچھونا قرآن کا نام ہے۔ قرآنی نظام ربوبیت کے عنوان سے وہ نظریہ اشتراکیت اور الحاد کے علمبردار ہیں۔ ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دور کی حد تک واجب الاطاعت تھے، معاذ اللہ، اور وہ بھی مرکز ملت کی حیثیت سے، نہ کہ رسول کی حیثیت سے۔ رسول کی حیثیت سے تو بس ان کا کام قرآن کو پہنچانا اور حالات و ظروف کے مطابق اس کی عملی تعبیر یعنی انٹرپریٹیشن کرنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو شریعت کا جو نظام دیا تھا، جس کا کامل ظہور خلافت راشدہ کے دور سعید میں ہوا، ان منکرین حدیث و سنت کے نزدیک وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اپنے دور کا مرکز ملت قرآن سے اصول لے کر شریعت کا نظام رائج کرنے کا مطلقاً مختار و مجاز ہے۔ صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج کو وہ مستقل ارکان اسلام تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان کی رائے میں احوال و ظروف کے مطابق ان میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے اور لازماً ہونا چاہیے۔ یہ گمراہ کن تحریک قرآن کے نام پر اٹھی اور اسی نام پر وہ ہمارے معاشرے میں گمراہی پھیلا رہی ہے۔ اس طرح ہمارے علماء حق کو پے بپے یہ جو چرکے لگے ہیں اور تجربات ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے وہ اس معاملے میں بہت ہی متردد اور فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کچھ لوگ قرآن کا نام لے کر آگے آ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 26 میں یہ الفاظ آئے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی اس قرآن ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اصل میں فیصلہ کن چیز انسان کی اپنی باطنی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص میں عجب ہے، تکبر ہے، استکبار ہے، شہرت و وجاہت طلبی ہے، کچھ بننے کی آرزو ہے، اپنی عقل و فہم پر اعتماد میں غلو ہے، اپنی بڑائی اور انفرادیت کے اظہار کی خواہش اور شوق ہے، وہ کسی پندار اور گھمنڈ میں مبتلا ہے، تو اس کا چاہے صبح و شام قرآن مجید سے کتنا ہی اعتناء اور تعلق ہو، ایسا شخص آج نہیں تو کل خود بھی فتنے میں مبتلا ہوگا اور بہتوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا باعث بن جائے گا۔ لیکن اگر اس کی طبیعت میں خلوص اور اخلاص ہے، تواضع ہے، انکسار ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن کی جو خدمت کر رہا ہوں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے کر رہا ہوں، اس میں میرے کسی ذاتی کمال کو کوئی دخل نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید اس پر اپنی ہدایت روشن کرتا چلا جائے گا۔ گمراہ فرقوں اور تحریکوں کا طریق واردات۔ اب اس زمن میں ایک اہم بات جان لیجئے کہ ان تمام گمراہ فرقوں اور تحریکوں کا اصل طریقہ واردات یعنی میتھڈالوجی کیا ہے، اور یہ سب میں مشترک وصف ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو بانی محترم نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ پٹری سے اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے پر میں اپنے غور و فکر کے نتائج اور اپنے خیالات وضاحت سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک آدھ مسئلے کو پکڑ کر جو امت میں متفقن علیہ اور مجمع علیہ رہا ہے، اس پر شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ امت کے تمام فقہائے کرام، محدثین اعظام، علماء حقانی اور مفسرین کرام سب کے سب اس مسئلے کو مانتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس ایک مسئلے کو اٹھا کر وہ لوگوں کو اس مغالطے میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ یعنی جو موقف اب تک سمجھا گیا پوری امت میں وہ غلط تھا، اور جو میں اس کی تعویل کر رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ کسی ایک مسئلے میں جس پر امت کا اجماع رہا ہو، اس میں وہ اپنی ایک الگ رائے نکال کر اس کے لیے
دلائل بھی وہ ایسے فراہم کر دیں گے کہ جو ظاہر بات ہے کہ جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو دین سے بے بہرا ہیں۔ اس ایک تیر سے کتنے شکار ہو گئے؟ اگر آپ نے ایک متفقن علیہ مسئلے کے بارے میں لوگوں کو بدظن کر دیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اپنے عقیدت مندوں کے ذہن و قلب میں یہ بات بٹھا دی کہ سارے فقہا بے وقوف تھے، سارے محدثین ناسمجھ تھے، سارے مفسرین بے علم تھے، سارے علماء امت بے عقل تھے، کہ اتنی سیدھی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی جو ہمارے ممدوح کی سمجھ میں آئی۔ یہ وہ چیز ہے جو عموماً ایسے لوگوں کو تمام اکابر اسلاف سے سوء ظن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اس بے لنگر جہاز کے مانند ہیں جو لہروں کے رحم و کرم پر ہے، لہریں اس جہاز کو جدھر چاہیں لے جائیں، یا کٹی ہوئی پتنگ کے موافق ہیں جو ہوا کے رحم و کرم پر ہے، وہ اسے جدھر چاہے لے جائے۔ اب جیسے ہی اسلاف سے بدظنی پیدا ہوئی، شیطان کو موقع مل گیا کہ وہ گمراہی پر گمراہی کا دروازہ کھولتا چلا جائے اور ظلمات بعضها فوق بعض کا نقشہ جما دے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں تو عظمت کا سکہ اپنے ممدوح کا بیٹھ جاتا ہے کہ جو بات خلفائے راشدین کے سمجھ میں نہ آئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پلے نہیں پڑی، امام مالک کے ذہن کی جہاں تک رسائی نہیں ہوئی، امام شافعی جس کو سمجھنے سے قاصر رہے، امام احمد ابن حنبل جس کی تہہ تک نہ پہنچ پائے، مزید یہ کہ امت کے تمام قابل اعتماد مفسرین چاہے وہ متقدمین میں سے ہوں یا متاخرین میں سے، جس بات کے فہم سے عاری رہے، تمام علماء حقانی کی عقل جس بات کے سمجھنے سے عاجز رہی، وہ آج ان کی سمجھ میں آئی ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ قرن اول سے آج تک جس مسئلے میں پوری امت کا تواتر کے ساتھ اجماع رہا ہے وہ غلط رہا ہے۔ اس مسئلے کا صحیح عقیدہ تو ہمارے ممدوح عالم دین اور مفسر قرآن پر منکشف ہوا ہے۔ عقیدت مند لوگ جب اجماع امت کے خلاف ایک مسئلے میں اپنے ممدوح کی رائے کو مان لیں تو بہت آسان ہو گیا کہ وہ جو چاہے زہر گھول دے، جو کڑوی گولی چاہے اپنے عقیدت مندوں کے حلق سے اتروا دے۔ یہ ہے ان کا مشترک طریقہ کار۔ یعنی ہوا کیا؟ جب یہ بات عقیدت مندوں نے مان لی کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ ہے صحیح تعبیر جو میں کر رہا ہوں، دیکھیے کیا ہوا، سننے والوں کا رشتہ اسلاف سے کٹ گیا کہ اس سے پہلے تو آج تک دین کی سمجھ کسی کو تھی نہیں، اب وہ ڈور کٹ گئی ہے، اب آگے واحد معیار حق وہی صاحب رہ جائیں گے، اب وہ جو بات کہیں گے وہ ان کے لیے وہی آسمانی ہے، اس لیے کہ دین تو سمجھ ہی انہیں آیا۔ عصر حاضر کے جو اصل امام ہیں، امام عصر، وہ تو یہ شخصیت ہے۔ علماء سے ویسے بدظن کر دیا کہ ان کی باتیں جا کے علماء سے پوچھی جائیں کہ بھئی یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، وہ تو ویسے رسی کاٹ دی، اسلاف سے کاٹ دیا۔ پھر آپ جو بھی دعویٰ کریں گے وہ آنکھیں بند کر کے قبول کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے اصل ٹیکنیک۔ اب وہ خود ہی معیار حق ہیں۔ ان لوگوں کو معتقدین کس طرح اور کہاں سے ملتے ہیں جو اس فتنہ کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ بات بھی تجزیہ طلب۔ عموماً وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ جو دین کے نہ طالب علم ہوتے ہیں نہ انہوں نے خود دین کا بنیادی طور پر مطالعہ کیا ہوتا ہے، اس طرح کے فتنہ پردازوں کے حلقہ بگوش بن جاتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے وہ چاہے گریجویٹ ہوں یا ماسٹرز ڈگری رکھتے ہوں، علوم جدیدہ میں سے کسی علم میں پی ایچ ڈی ہوں، کوئی قانون میں بار ایٹ لا ہو، کوئی ملکی آئین میں درجہ تخصص رکھتا ہو، کسی نے سائنس اور انجینئرنگ کی اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کی ہوں، لیکن دین کے بنیادی علم سے انہیں کوئی شغف نہیں ہوتا، اس کا کوئی فہم نہیں ہوتا، اس معاملے میں بالکل کورے ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ زیادہ سے زیادہ تقلید آبا کے طور پر زیادہ سے زیادہ تقلید آبا کے طور پر نماز روزے سے کچھ تعلق ہو تو ہو۔ اس طبقے کے متعلق ایک بزرگ بجا طور پر پڑھے لکھے جاہل کی اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے کہ دین کے اعتبار سے تو یہ ان پڑھ ہیں۔ اس طبقے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ انہیں ناظرہ قرآن تک پڑھنا نہیں آتا۔ یہ طبقہ ہے جس میں سے اکثر لوگ فتنہ اٹھانے والوں کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ انہیں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ دین اور قرآن کے بڑے خادم ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے معقول لوگ ہیں، بڑے ذہین و فطین ہیں، ان کی ذہانت و فطانت کا دنیا میں لوہا مانا جا رہا ہے، لیکن چونکہ ان کا براہ راست دین کا اپنا مطالعہ نہیں ہوتا، لہٰذا جس شخص کو بھی انہوں نے اس طور سے مان لیا کہ دین کی فلاں اہم بات اس کی سمجھ میں آئی ہے جو آج تک کسی اور کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو پھر وہ شخص
ایسے لوگوں کو جدھر چاہے لے جائے، پھر ایسے لوگ اندھے اور بہرے ہو کر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ بغرض تفہیم میں چند مثالیں قدر تفصیل سے پیش کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا۔ اس نے جب ابتداً قرآن کا نام لے کر اور آریہ سماجیوں اور عیسائیوں سے مناظرے کر کے اپنا ایک مقام بنا لیا اور معتدب افراد اس کے حلقہ ارادت و عقیدت سے وابستہ ہو گئے، تو اس نے ایک مسئلہ اٹھایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح کا اپنے جسد خاکی کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا اور پھر قیامت سے قبل ان کا بعین ہی بنفس نفیس دوبارہ آسمان سے نازل ہونا، یہ وہ مسئلہ ہے جو امت کا متفقن علیہ عقیدہ ہے، اور سلف سے لے کر خلف تک اس پر پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے۔ اس کا قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے، اور متعدد احادیث صحیحہ صراحت کے ساتھ اس مسئلے پر موجود ہیں۔ تمام فقہاء امت، تمام محدثین کرام اور امت کے تمام قابل اعتماد مفکرین و مفسرین اس کو مانتے ہیں، لیکن غلام احمد قادیانی نے رفع و نزول مسیح کے انکار کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ چونکہ وہ دور سائنسی عقلیت پرستی یعنی سائنٹیفک ریشنلزم کا دور تھا، اور سائنس بھی ابھی نیوٹن کے دور میں تھی، آئنسٹائن کا دور شروع نہیں ہوا تھا، لہذا اس زمانے میں یہ بات ایک انگریزی دان اور عقلیت زدہ شخص کے لیے بڑی عجیب سی تھی کہ ایک زندہ انسان آسمان پر اٹھایا جا سکتا ہے اور پھر وہ صدیوں بعد آسمان سے نازل ہوگا۔ تعلیم یافتہ لوگوں کو تو مرزا قادیانی نے یہ عقلی مغالطہ دیا اور عوام کو اس دلیل سے فریب دیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور افضل الرسل ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال فرما جائیں اور آپ کا جسد اطہر لحد میں زیر زمین دفن ہو اور حضرت مسیح علیہ السلام اس خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ ہو؟ اس طرح تو حضرت مسیح ہمارے رسول سے گویا افضل قرار پاتے ہیں۔ حضرت مسیح کو ان کے حواریوں نے صلیب سے اتار لیا تھا، وہ زندہ تھے، خفیہ طور پر ان کا علاج معالجہ ہوا، پھر وہ چھپتے چھپاتے بیت المقدس سے نکل گئے اور کشمیر میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ تحقیق سن رہے ہیں آپ؟ تحقیق حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا اعلیٰ تحقیق پیش کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ وہیں طبعی طور پر ان کی وفات ہوئی اور دفن ہوئے۔ وہاں اس نے ایک قبر کی بھی نشاندہی کر دی تھی کہ یہ ہے حضرت عیسیٰ کی قبر۔ ہمارے مولویوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور غلط تعویلات کرتے رہے، چنانچہ اس مسئلے کو اس نے خوب ہوا دی اور اس کے ذریعے سے اس نے اپنے معتقدین کو اسلاف سے کاٹ دیا۔ جب وہ لنگر کٹ گیا تو بے لنگر کا جہاز لہروں کے رحم و کرم پر ہے، وہ جس طرف چاہیں اسے لے جائیں۔ اس کے معتقدین نے سمجھ لیا کہ سب سے بڑھ کر عالم تو یہ ہے۔ اب اس نے بتدریج دعاوی شروع کیے، دعاوی۔ اس نے کہا کہ احادیث میں جس مسیح کے آنے کی خبر ہے وہ بذات ہی مسیح نہیں بلکہ مسیل مسیح ہے، اور وہ مسیح موعود اور مسیل مسیح میں ہوں۔ نوبت بہیں جا رسید کہ پھر وہ صاحب وحی نبی بن بیٹھا، ہزاروں ماننے والے اپنے گرد جمع کر لیے اور بہت سی خلق خدا کی گمراہی کا سبب بن گیا۔ ایک دفعہ کاٹ دیا لوگوں کو اسلاف سے، تو جدھر مرضی لے جاؤ۔ غلام محمد پرویز نے بھی یہی طریقہ کار استعمال کیا۔ اس نے لونڈی غلاموں کا مسئلہ، یتیم پوتے کی وراثت، قتل مرتد اور تعدد ازدواج جیسے مسائل کھڑے کر دیے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو قرن اول سے تا امروز متفقن علیہ رہے ہیں، اور اہل سنت کے تمام فقہی مکاتب کا ان پر اجماع ہے۔ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ بڑا حساس ہے۔ اس نے بڑے جذباتی اور جگر سوز انداز میں اپنے زور قلم سے یتیم پوتے کے لیے ہمدردیاں حاصل کی۔ اس کا اصل مسئلہ کیا تھا کہ وراثت کا جو قانون ہے ہمارے دین میں، اس کی بنیاد تو وہ سورۃ النساء کا رکوع ہے، دوسرا رکوع، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب اس کی بنیاد پر ایک پورا قانون جو مرتب کیا گیا، جسے پوری امت میں قبول عام حاصل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی پشت پر ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اس میں اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی اصول اور فروع میں کوئی باقی ہیں، زندہ ہیں، تو وراثت وہی تقسیم ہوتی ہے، اگلے دائرے میں نہیں جاتی۔ اصل اصول کیا ہے؟ مرنے والے کے والدین۔ فروع کیا ہے؟ مرنے والے کی اولاد۔ اب کسی شخص کی اولاد موجود ہے، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے کوئی یتیم پوتا بھی ہے، چونکہ اولاد موجود ہے تو اولاد میں وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ تو بڑی بے انصافی ہے۔ وہ لوگ
جو وہ جوان بڑے ہوں گے اس کے بیٹے اور ان کو تو مل گیا، یتیم پوتا جو بیچارہ جو سب سے زیادہ قابل رحم ہے وہ وراثت سے محروم ہو گیا۔ تو یہ ناانصافی اسلام میں نہیں ہو سکتی۔ اصل میں اسلام کے قانون وراثت کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ اب اس نے اپنا کوئی گورا کندہ بنا کے کہا کہ نہیں اس کی بھی گنجائش ہے، حالانکہ گنجائش تو پہلے ہی موجود ہے، لیکن یہ تو اصحاب علم جانتے ہیں نا، عام آدمی کو تو نہیں پتا۔ عام آدمی کو تو بیوقوف بنا دیا اس نے کہ دیکھو یہ قانون وراثت ہے اور اس میں یہ اصول ہے اور یتیم پوتے کو وراثت نہیں ملے گی۔ اور وہ راستہ جو اسلام نے رکھا ہے وہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنے ایک تہائی میں 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا ایک بیٹا اس کا انتقال ہو چکا، اولاد اس کی یتیم ہے، ان کے حق میں وہ 1/3 وصیت کر سکتا تھا، اور اس کا بھی امکان ہے کہ جتنا اس کے دوسرے بیٹوں کو ملے اس سے زیادہ اس یتیم کو مل جائے، وہ موجود ہے۔ لیکن بے وقوف عوام کو جو ہے وہ گمراہ کیا کہ دیکھو یہ مسئلہ جو ہے وراثت کا آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں تھا کہ ہاں یہ ہے اس وقت کا امام برحق اس نے سمجھا ہے، اور ایک انتہائی مظلوم کو جو ہے اس نے ظلم سے نجات دلا دی۔ یہ انداز ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن کے نام پر ان تمام مجمع علیہ مسائل کے خلاف ایک محاذ بنا کر اس نے بہت سے لوگوں کو انکار حدیث و سنت کی ضلالت میں مبتلا کر دیا۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی شریعت اسلامی کی الف باتا بھی جانتے ہیں وہ اس کی بنیادوں کو جانتے ہیں۔ شریعت اسلامی کی الف باتا، الف بیتے جاننے والوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے اس میں۔ جی وہ اس کی بنیادوں کو جانتے ہیں، اس کے دلائل سے واقف ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے جاہل تو ایک کھلی چراگاہ کی مانند ہیں کہ کوئی بھی ذہین انسان اپنی انشا پردازی اور اپنے خاص اسلوب نگارش کو کام میں لا کر دھواں دار کتابیں لکھے اور اس طبقے میں سے کثیر تعداد میں لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا کر ایک جمعیت فراہم کر لے۔ اب خود سوچئے کہ جو لوگ قائل ہو گئے ان کے اذہان پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ یعنی یہ میرے سامنے کی بات ہے، بابر چودھری کو میں نہیں جانتا تھا، ہمارے ایک دور کے عزیز ہیں، وہ بڑی پابندی سے آتے تھے قرآن آڈیٹوریم میں بانی محترم کا درس سننے، اتوار کو بڑی پابندی سے آتے تھے، مجھ سے بھی ملاقات ہوتی تھی۔ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے بابر چودھری کون ہے؟ مجھے خیال آیا کہ میں نے پرسنلی تو نہیں جانتا لیکن وہ سنا ہوا ہے کہ وہ بھی منکرین حدیث میں سے ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کبھی سنا نہیں، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح بہت اچھا بیان کرتا ہے۔ میں تو بڑا اس سے متاثر ہوا ہوں، اور یہ وہی بابر چودھری ہے، بعد میں پتہ لگا کہ جو یہ تعلیم دے رہا تھا کہ کسی عظیم ہستی کی طرف سے آپ کے پاس کوئی اس کا اہم پیغام آئے تو اہمیت اس پیغام کی ہوتی ہے یا لانے والے ڈاکیے کی ہوتی ہے۔ لیکن عام آدمی ایک وہ شخص ہے جو بہت عرصے سے ڈاکٹر صاحب کو سن بھی رہا ہے، اسے بھی نہیں کوئی فرق معلوم ہوا، وہ ایکولی گرویدہ ہے ان کا بھی۔ یہ ہے پرابلم۔ اس مسئلے کو جب تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، اس کی نوعیت کو اور سنگینی کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اب خود سوچئے کہ جو لوگ قائل ہو گئے ان کے اذہان پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ہلکے سے ہلکے انداز میں یہ تاثرات بیان کیے جائیں تو وہ یہ ہوں گے کہ ہمارے ائمہ کرام، فقہائے اعظام، لائق احترام محدثین اور مفسرین بڑے بھولے بھالے تھے کہ ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں۔ ان کی حقیقت منکشف ہوئی ہے تو اس شخص پر ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جس سے قرآن کے نام پر اٹھنے والی دعوتوں اور تحریکوں نے منفی انداز اختیار کیا، لوگوں کو اسلاف سے بدظن کر دیا، اور ان کا حال کٹی ہوئی پتنگ کا سا ہو گیا کہ ہوا جدھر چاہے اس کو لے جائے۔ صرف یہ عرض کر دوں کہ بانی محترم کی یہ بات دیکھیے کس درجے سے صحیح ثابت ہوئی۔